للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ حمد و صلوات کے بعد برادران اسلام، یہ سورہ النساء کی ابتدائی آیات کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں حقوق العباد اور بالخصوص کمزوروں کے حقوق، جن کے حقوق دور جاہلیت میں نظر انداز کر دیے جاتے تھے یا جن کا حق تلف کر لیا جاتا تھا، جن پر ظلم ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ شروع والی پہلی آیت، اسے نکاح کے خطبے میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مقامات پر سے بالخصوص نکاح کے خطبہ میں اور عمومی طور پر آپ ہر خطبہ میں حمد و صلوات، درود و سلام کے بعد یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ جب مرو تو تم اس وقت اسلام پہ مرو، مسلمان ہو، اللہ کی فرما برداری کی حالت ہو، تمہاری نافرمانی کی حالت نہ ہو۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات پورے کے پورے اللہ سے ڈر کر ادا کرو۔ اور دوسرا مقام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کرو، جھوٹ نہ بولو، کج روی نہ رکھو، کدورت نہ رکھو، تنقید نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ یہ سب باتیں اس کی تفسیر میں، سیدھی بات، سچائی والی، اخلاص والی اور انصاف اور درستگی کے ساتھ بولو۔ فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات، سارے کام اللہ درست فرما دے گا، ساری پریشانیاں اللہ تمہاری ختم کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو حقیقت میں وہی کامیاب ہے، اور بڑا کامیاب وہی ہے۔ اور تیسرا مقام یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے جس رب نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے ساری انسانیت کو پھیلایا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے آدم سے ہی ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ ضلع جو حلق کے سب سے قریب والی پسلی ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بہت سارے مرد اور بہت سی عورتیں زمین کے اوپر پھیلا دی۔ تو تم اللہ سے ڈرو۔ خطبہ نکاح میں پڑھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ خاوند بیوی ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے میں اللہ سے ڈریں، اور عمومی طور پر یہ ہے کہ تم ہر کام میں اللہ سے ڈرو۔ جو شخص بھی اللہ سے ڈرے گا، نہ وہ حقوق اللہ میں غفلت کرے گا، نہ حقوق العباد میں غفلت کرے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں ان 3 مقامات سے قرآن کو ساتھ ملایا تھا کہ اس میں تقوی کا درس ہے، پرہیزگار بننے کا درس ہے، اللہ سے ڈرنے کا درس ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس اللہ سے تم سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، دعائیں کرتے ہو، یا اس اللہ کا نام لے کر تم جس کسی بندے سے تمہیں کوئی کام ہوتا ہے اس سے تم کہتے ہو یار اللہ کے لیے میرا یہ کام کر دو، یا ایک تفسیر کہ تم کسی سے جب رشتے کا بھی سوال کرتے ہو تو کہتے ہو کہ یار اللہ کے لیے مجھے رشتہ دے دو، تو تم اس اللہ سے ڈرو۔ حقوق الزوجین کا مسئلہ ہو، اولاد کے حقوق کا مسئلہ ہو، عام بندوں کے حقوق کا مسئلہ ہو، خود اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ ہو، تو تم اللہ سے ڈرو۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو پھر تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ والارحام، اور تم ایک کنبہ ہو، سب انسان، تمہارا بنیادی طور پر ایک باپ ہے آدم علیہ السلام، تو تم سب انسانوں سے اچھا سلوک کرو، اور بالخصوص قریب کے رشتہ دار، ماں اور باپ کی وجہ سے بننے والے تمہارے اقربا، تمہارے بہن بھائی، ان کی اولادیں، تمہارے ننہال سے، تمہارے اپنے میکے سے، اور تمہارے مساہرت کے رشتہ دار، ان تمام تر اقربا سے تم صلہ رحمی کرو۔ اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، تم اللہ کے سامنے ہو۔ تو یہ تقوی کی جو آیات ہیں یہ ہمارے تمام معاملات پر ان کی تعلیم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ جامعیت رکھی ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں جس سے ان آیات کا تعلق نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اللہ سے نہیں ڈرتا تو بندوں پہ بھی ظلم کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں بھی غفلت کرتا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی وہ کوتاہی کرتا ہے۔
اللہ کا ڈر ہی ہے جو ایک انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ یہ فرمایا سورہ نساء کے شروع میں اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق اور بالخصوص ان لوگوں کے حقوق کا تذکرہ آگے کیا ہے جن کو دور جاہلیت میں نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ جب کوئی فوت ہو جاتا تو مرنے والے کے بچے اگر چھوٹے ہوتے تو اس میت کے بہن بھائی یا قبیلے برادری والے ان یتیموں کو کچھ نہ دیتے اور عورتوں کو بھی کچھ نہ دیتے، اس کی بیوی کو بھی کچھ نہ دیتے، سب کچھ چھین لیتے اور وہ دھکے کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور کیا کرو، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، تم یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم خباثت کی یہاں تفسیر حرام مال پاک مال کے بدلے تبدیل نہ کرو، یعنی ظلم نہ کرو۔ جو تم ظلم کر کے ان کا مال دباؤ گے تو وہ گویا کہ تم حرام جمع کرو گے۔ دوسری تفسیر وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ایسا بھی نہ کرو کہ یتیموں کا عمدہ اور اچھا مال تم چھپا لو اور اس کے بدلے میں نکمی چیزیں دے کر ان کی گنتی پوری کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ایک اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں تعلیم دی ہے وہ بڑی بہترین ہے، اللہ کی تعلیمات کو اختیار کرو، اور جو تمہارے اپنے برادری ازم کے اصول ضابطے ہوتے ہیں وہ سارے خباثت پر مبنی ہیں، وہ برے ہیں، وہ نہ اپناؤ، اللہ کے احکامات کو اپناؤ۔ تو کیا کرو، یتیموں کا مال ان کو دے دو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور بلکہ کیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہاں اشارہ ہے کہ عزیز و اقربا یتیموں کی کفالت کریں، اور اگر وہ بیوہ اس عمر میں ہو کہ جوان ہے تو عزیز و اقارب میں سے کوئی شخص اس کے ساتھ نکاح کر لے اور ان بچوں کی کفالت کرے۔ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر یتیموں میں بچیاں ہوتی تو ان بچیوں سے بھی نکاح کر لیتے، اس بیوہ سے بھی نکاح کر لیتے اور پھر ان پر ظلم کرتے۔ اور ادھر دوسرا ظلم یہ تھا کہ کوئی حد نہیں تھی نکاح میں عورتیں رکھنے میں، کوئی 10 کرے، کوئی 50 کرے، کوئی 20 کرے، پھر کوئی اصول اور ضابطہ نہیں تھا چھوڑنے کا، جس کو چاہتے اس کو جب چاہتے اس کو چھوڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظلم کے سب دروازے بند کیے، فرمایا اچھی بات یہ ہے، ایک یہ تعلیم دی کہ یتیموں بیواؤں کا جو حق ہے وہ ان کو دے دو، اگر ان کا مال نہیں ہے تو پھر تم اپنے پاس سے ان کی کفالت کرو، اور اگر یتیموں میں بچیاں ہیں اور عزیز و اقارب میں ایسے لڑکے ہوں جن سے نکاح ان کا ممکن ہو سکتا ہو تو اس شرط پر ان سے نکاح کرا دو، یا اس بیوہ سے جس کا نکاح ہو سکتا ہو اس شرط پر
نکاح کرا دو کہ انصاف ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ ظلم ہو۔ اگر کوئی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر ڈر ہو اس بات کا کہ اس بیوہ یا اس یتیم بچی سے نکاح کر کے انصاف نہیں کر سکو گے تو خبردار، پھر تم ان کی شادیاں کہیں اور کرو، اور تم خود ان سے یا اپنے گھر داری کے ماحول میں ان کے نکاح مت کرو، کہ ان پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو دوہرا ظلم ہوگا، ایک تم ان کا مال ہتھیا لو، اور ایک ان سے نکاح کر لو، اور نکاح کر کے ان کو باندیوں کی طرح دبا کر رکھو پوری زندگی کہ پیچھے ان کا کوئی ہے نہیں، تو ان کے اوپر تم ظلم کرتے رہو۔ یہ سب ظلم کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کیے، اور ان کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا انسانیت کے اوپر۔ فرمایا تم خبردار پھر ان یتیم بچیوں سے یا اس بیوہ سے تم نے پھر گھرداری کے ماحول میں نکاح نہیں کرنا، ان کی شادیاں کہیں اور کرو، ان کا مال ان کے حوالے کرو، اور تم خود شادیاں باہر کرو، نکاح باہر کرو، عام خاندانوں میں عام عورتوں سے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ حد لگا دی جو پہلے نہیں تھی کہ جتنی مرضی کوئی شادیاں کر سکتا تھا۔ فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہو عورتوں سے، 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، 2 سے کرو گے، 3 سے کرو گے، 4 سے کرو گے تو شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، پس پھر ایک سے نکاح کرو، ایک سے کرو، اس کے حقوق ادا کرو۔ 1 سے 4 تک تمہیں اختیار ہے، 4 سے اوپر تمہیں اختیار نہیں، اس سے اوپر تم شادیاں نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ مسلمان ہوتے تھے، آپ پوچھتے تھے کہ تیرے نکاح میں کتنی عورتیں ہیں؟ اگر 4 تک ہوتی تو آپ فرماتے کہ ان کے درمیان انصاف کرو، 4 سے اوپر ہوتی تو آپ فرماتے ان میں سے 4 کو منتخب کر لو، اور جو اس سے اوپر ہیں ان کو آزاد کر دو، 4 سے اوپر کو چھوڑ دو، جن کو چھوڑنا ہے ان کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اتاری ہوئی تعدد ازواج کے مسئلے میں اس حد پر سختی سے عمل کروایا، اور یہ بات واضح ہے فرمائی کہ ایک ہو تو اس کے حقوق تمہارے ذمے ہیں، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، ان کے حقوق تمہارے ذمے ہیں، اور 2، 3، 4 ہونے کی صورت میں ان کے درمیان انصاف کرنا ہوگا، ایک جیسا وقت، ایک جیسا خرچہ، ایک جیسی محبت اور ایک جیسا حسن سلوک۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ایک سے نکاح کرو اور ایک کے ساتھ زندگی گزارو، اور ایک کے بھی حقوق پورے کرنا تمہارے اوپر ہیں، ان کے اوپر تم ظلم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعدلوا فواحدہ، ہاں، او ما ملکت ایمانکم، لونڈیاں بیویوں کے علاوہ تمہیں رکھنے کی اجازت ہے۔ خلافت اسلامی کا قائم ہو، شریعت اسلامی کا نفاذ ہو، مسلمان فوج کافروں سے اسلامی تعلیمات کے مطابق لڑ رہی ہو، مسلمانوں کو فتوحات ہوں، مال غنیمت آئے، اس میں لونڈیاں غلام آئیں، وہ تقسیم ہو جائیں، کوئی چاہے رکھے چاہے آگے بیچے، تو پھر وہ کوئی خرید بھی سکتا ہے، اور جس کے حصے میں آئے وہ لونڈی، وہ باندی اس کے لیے حلال ہے۔
فرمایا ذالک ادنی اللہ تغولوا، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول تم پر اس لیے واضح فرمائے ہیں تاکہ تم حد سے نہ بڑھ سکو، تم زیادتی نہ کر سکو، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں انصاف پر مبنی رکھتے ہوئے پورے کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، فرمایا عورتوں کو ان کا حق مہر پورا پورا ادا کر دو۔ اب اس میں ظلم ہوتا ہے۔ حق مہر کا مسئلہ وہ لڑکے کی طاقت کے مطابق ہے۔ لڑکے کی طاقت اگر کچھ بھی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتی کے جوڑے پر بھی نکاح پڑھایا ہے، ایک چادر پر بھی نکاح پڑھایا ہے، لوہے کی انگوٹھی کو حق مہر مقرر کرنے کا آپ نے فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تعلیم دینے کو حق مہر مقرر فرمایا۔ لیکن اگر طاقت ہے تو پھر قنطارا ولو اتیتم احداہن قنطارا، بہت بڑے بڑے خزانے تم حق مہر میں رکھو۔ لڑکے کی جیسی مالی حیثیت ہو، اور یہ سوا بتی والا مسئلہ بالکل خود ساختہ ہے، اور اسی طرح آج کے دور میں 500 ہزار 5000 والا پہلو، یہ بھی ظلم ہے۔ سونے چاندی کے بھاؤ کس قدر زیادہ ہیں، مالی حالتیں لوگوں کی کس قدر زیادہ ہوتی ہیں، اس کو اندازہ آپ شادیوں پر اخراجات سے لگا لیں۔ اور جو بنیادی خرچہ لڑکے کی شادی کا حق مہر اور ولیمہ ہے، ولیمہ رسم کی نظر کر دیا جاتا ہے، برادری کی روٹی وہ جناب پورا زور لگا کر پکائی جاتی ہے، اور بعد میں ولیمہ ایک آدھ دیگ پکا کے، اور حق مہر کے مسئلے میں بالکل زیادتی ہوتی ہے، اکثر 99%۔ بچیوں والے وہاں پر کچھ کہنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی بیٹی کو چونکہ آباد دیکھنا ہے، ہم ان کو کیا کہیں۔ اور لڑکے والے کھوٹ ہوتی ہے ذہنوں میں، کل کلاں اگر خدا نخواستہ نباہ نہ ہوا تو ہمارا زیور، ہمارے پیسے یہ ضائع چلے جائیں گے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم عورتوں کو ان کا حق مہر پورے کا پورا ادا کر دو، بغیر خاوند کے کہے، بغیر کسی دوسرے کے اس میں مشورہ دیے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، حق مہر میں سے کچھ اگر عورت وہ معاف کر دے، تحفہ کر دے خامد کو، فَقُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، تو فرمایا پھر تم کھا لو، تمہیں مبارک ہو۔ لیکن اس کو پھر مجبور کر لیتے ہیں، وہ 5000 جو دیا ہوتا ہے کہتے ہیں تو اس کو ہاتھ لگا دے، پھر جا کے واپس دے دیتے ہیں۔ کس قدر ظلم پر مبنی یہ رسومات ہیں، اور یہ دور جاہلیت میں بھی تھی۔ ہم مسلمان ہو گئے لیکن اسلام ہم میں نہ آیا۔ مسلمان تو ہیں ہم، لیکن اسلام ہم میں نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ چلنا ہم نے وہی دور جاہلیت کے طریقوں پہ ہے۔ وہ دور جاہلیت کے طریقے ہندوستان کے ہوں یا کسی اور ملک کے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب مسئلے باریکی کے ساتھ بیان فرمائے۔ پھر فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تم یتیموں کے کفیل بن گئے
وہ بچے نادان ہیں، ابھی سمجھ نہیں ہے، تو کسی بھی سبب سے گمراہ کر ان کی نادانی کی عمر میں ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو گزر اوقات کا ذریعہ بنایا، تمہیں اس پر کھڑا کر دیا ہے، تمہیں نگران بنایا ہے، تم ذمہ داری نبھاؤ۔ وارزقوہم فیہا واکسوہم، تم ان کے مال میں سے ان کو کھلاؤ، ان کو پہناؤ، ان کی ضروریات پوری کرو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اگر وہ بیوہ یا وہ یتیم بچے تقاضا کرتے ہیں مال سے تو اچھے طریقے سے ان کو سمجھاؤ کہ بقدر ضرورت خرچ کرو، یہ بعد میں تمہارے کام آئے گا، یہ تمہارا ہی ہے۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، بلوغت تک پہنچنے تک اس سے پہلے تھوڑا تھوڑا یتیموں کو دو اور کچھ کام پہ ان کو لگاؤ، اور پھر یہ تجربہ کرو کہ ضائع کرتے ہیں یا اس مال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر سمجھ جاؤ کہ اب یہ اپنا مال سنبھال لیں گے، اس سے کاروبار بھی کر لیں گے، تو پھر وہ سب ان کے حوالے کر دو، اس سے پہلے نہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم عقل کی پختگی ان میں سمجھ لو تو پھر ان کا مال ان کو دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے جلدی جلدی ان کا مال کھا نہ جاؤ یا ان کو کھلا نہ دو اور اسے اجاڑ نہ دو اور بعد میں کہو کہ تمہارے اوپر خرچ ہو گیا۔ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے اس صورت میں کہ اگر مرنے والے نے مال چھوڑا اور بیوہ بچوں کا مال بنتا ہے تو پھر اس کو سنبھالنا اور اس میں سے ان پر خرچ کرنا یہ تمہارا فریضہ ہے قریبی رشتہ دار ہونے کی صورت میں۔ اگر کسی کے اقربا نہ ہو تو پھر محلے والے، بستی والے، ان کا فریضہ ہے، اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر حکومت کا فریضہ ہے، اور اگر وہ تنگ دست ہوں، غریب ہوں، تو پھر اقربا کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے پاس سے ان پر خرچ کریں اور اپنے پاس سے ان کی کفالت کریں۔ اگر عزیز و اقارب کسی کے نہ ہوں تو محلے بستی والوں کا پھر یہ فریضہ، پھر کیا ملے گا؟ فرمایا پھر بیوہ بچوں کے لیے ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کی کوشش کرنے والا وہ اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے رات کا تہجد گزار اور دن کا روزے دار، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ احکامات سب مسلمانوں کو یاد رکھنے چاہیے۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر یتیم کا کفیل مالدار ہے تو خبردار یتیم کے مال میں سے پانی کی گھونٹ تک نہ پیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر غریب ہے، تنگ دست ہے اور سر پہ ذمہ داری ان یتیم اور بیوہ لوگوں کی کفالت کی ہے تو ان کو سنبھالنے کی مزدوری کے طور پر وہ ان کے مال میں سے پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ پھر بھی نہیں خرچ کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ نگہبان کافی ہے، اللہ کی تو سب سامنے ہے۔ پھر دور جاہلیت میں ایک اور ظلم ہوتا تھا کہ وراثت تقسیم ہونے لگتی تو اس میں عورتوں کو بالکل نہ دیتے، اور چھوٹے بچے بچیاں جو بالغ نہ ہوئے ہوتے ان کو بھی بالکل نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کا بھی اللہ نے حصہ رکھا ہے جو والدین چھوڑ مریں یا بعض رشتہ دار اقربا ایسے ہوتے ہیں جن کے مال سے
قرابت داری کی بنا پر حصہ بن رہا ہوتا ہے، ان کی اولاد نہیں ہوتی، تو وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وراثت جتنی جس کی بنتی ہو پوری پوری حساب کر کے، تھوڑی بنے یا زیادہ بنے، ہر حق والے کو اس کا حق ملنا ہے، کوئی اس میں غبن نہ کرے، تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو، نصیبا مفروضا، اللہ نے جو حصے فرض کیے ہیں وہ پورے پورے دینے ہوں گے اور ہر ایک کو اس کا حق ملنا ہوگا۔ ہاں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، جب تم وراثت تقسیم کرنے لگو تو بعض ایسے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو بہت قریبی ہوتے ہیں، ان کو، اور کچھ تمہارے ماحول معاشرے میں یتیم ہوتے ہیں، کچھ مساکین اس وقت آ جاتے ہیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، وارثوں کو چاہیے کہ باہمی مشورے سے اس مال میں سے کچھ مسکینوں کے لیے حصہ رکھ دیں، کچھ عام یتیموں کے لیے رکھ دیں، کچھ اپنے ان عزیز و اقربا کے لیے رکھ دیں جن کا وراثت میں تو حصہ نہیں بن رہا لیکن وہ ہوتے بہت قریبی ہیں۔ جیسے پھوپھی کی موجودگی میں بھتیجی ہو تو وہ محروم ہے، جیسے بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم ہے، تو ایسے لوگ جو بہت قریبی ہوتے ہیں لیکن وہ محروم ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ یہ وارثوں پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کا تو بالکل نہیں بنتا، نہیں بنتا ہے، لیکن فرمایا ان کو کچھ نہ کچھ اس میں سے دو، کچھ نہ کچھ اس میں سے ان کو دو، اور عام یتیموں مسکینوں کے لیے بھی کچھ رکھ لو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر وہ زیادہ تقاضا کریں تو پھر اچھے طریقے سے ان کو جواب دو، لڑو کسی سے نہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، اور ڈریں اس بات سے کہ اگر تم مر جاتے اور تمہارے پیچھے چھوٹے بچے رہ جاتے کمزور، ضعافاً خافوا علیہم، تو تمہیں یقیناً ڈر ہوتا کہ ان بچوں کا کیا بنے گا۔ ایسے ہی تم دوسرے بچوں کے بارے میں تم بھی ڈرو، یتیموں کے بارے میں تم ڈرو، ان کا حق نہ کھا جاؤ، دوسروں کی حق تلفی نہ کر جاؤ، اور جن کو کچھ مل رہا ہے جنہیں نہیں مل رہا، اگر وہ تنگ دست ہیں تو وہ اس میں سے خوش دلی سے کچھ صدقہ کریں، ان کا خیال کریں۔ فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ہمیشہ بات سیدھی کرو۔ پھر فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اپنے پیٹوں میں وہ آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ پہلے رکوع میں سب نصیحتیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے پورے رکوع میں وراثت کے حصے بیان فرمائے، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے احکام کی نوعیت بتائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی وارث کو محروم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت سے محروم کرے گا۔ اور یہ احکام، یہ حقوق اللہ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا یاد رکھو، یاد رکھو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی حدود کو پورا کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے،
یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ اس کو باغات میں داخل کرے گا، جنتوں میں داخل کرے گا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ، اور اللہ کی حدوں کو توڑے گا، یدخلہ نارا، وہ دوزخ میں داخل ہوگا، اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے دردناک اور ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، وراثت کے احکام و مسائل، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، اور اپنے اقارب میں، اپنے خاندانوں میں اس مسئلے میں جو غفلتیں ہیں، جو اونچ نیچے ہیں، اس سے سچی توبہ کرو۔ یہ اللہ کے احکامات، یہ صرف برکت کے لیے اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیے، یہ ہمارے عمل کے لیے اللہ نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ضابطہ اور یہ ایک دستور اتارا ہے، اور ہماری آج کی مسلمانوں کی اکثریت کی یہ صورتحال ہے کہ ماشاءاللہ نماز روزے کے احکامات میں بڑی اچھی پختگی نظر آتی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر لیتے ہیں، لیکن ان حقوق میں جو غفلتیں ہیں، اللہ کی پناہ، اس میں ذرا نہیں سوچتے میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور میں نے اس میں کیا کچھ میں خرابی کر رہا ہوں، کس کا حق میں پورا تلف کر رہا ہوں یا بعض تلف کر رہا ہوں، کس کو میں نظر انداز کر رہا ہوں۔ وہی دور جہلیت والے کام، عورتوں کو تو دینا ہی نہیں، بیٹی ہو تب، بہن ہو تب، پھوپھی ہو تب، ماں ہو تب، بیوی ہو تب، اور اسی طرح جو وراثت کے اصول میں محروم ہیں، قرآن نے ان کے لیے واضح حکم اور اشارہ دیا ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ نوازو، پورا حصہ نہیں تو کچھ نہ کچھ نوازو۔ اور بھائیوں کے سامنے ان کے بھتیجے پوری زندگی دھکے کھاتے ہیں، ان کا خیال تک نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں دیتے ان کو، کہتے تیرے باپ کا حصہ ختم ہو گیا تھا، وہ تمہارے دادا کی زندگی میں مر گیا تھا، بھئی مر گیا، اس کا حصہ تو اللہ نے نہیں رکھا، لیکن اللہ نے تمہارا امتحان کیا ہے، اس میں تم دیتے ہو کہ نہیں دیتے، تم کتنا دیتے ہو۔ نہ صرف اس کے حصے سے کچھ دینے کا حکم ہے، خوب سن لو، ان یتیموں کو تو اپنے مال سے دینے کا حکم ہے، ان بے سہارا لوگوں کو اپنے برابر کھڑا کرنے کا حکم ہے، سب سے پہلے خاندان کے لوگوں کو، پھر محلے بستی والوں کو، پھر علاقے والوں کو، اور یہ احکام ہیں کتاب و سنت میں، اور ہماری صورتحال بڑی عجیب ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کل حاجی بشیر صاحب ایک بہت بڑے مالدار آدمی کا ذکر کر رہے تھے، اور ساتھ وہ گواہی دے رہے تھے کہ اس کے عزیز و اقارب، اس کے بہت قریبی عزیز و اقارب، وہ بہت کمزور ہیں، اور وہ جان بوجھ کر ان کو کمزور ہی رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ میرے برابر نہ ہو جائیں۔ تو یہ کس قدر ظلم ہے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارا جو عبادات کا معاملہ ہے، اس میں پورا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کی قبولیت حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کبھی سورہ نساء کی ان آیات کو بیٹھ کر پڑھیں، دھیان دیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے، اور ان حقوق میں، ان حقوق کی ادائیگی میں ہماری کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور ہم کس قدر غفلت میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔